مرکز دعوت الجالیات کے رئیس محترم شیخ عارف جاوید محمدی صاحب کا درس ہوگا پہلا، اور جن کا موضوع سخن ہے محاسبہ نفس، 45 منٹ کا یہ درس ہوگا۔ اور اس کے بعد ہمارے معزز مہمان جو انڈیا سے تشریف لائے ہوئے ہیں، عالم اسلام کے عظیم مذہبی اسکالر، مدینہ یونیورسٹی کے فاضل مولانا شہاب الدین مدنی صاحب کا خطاب ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ سوالات کے جوابات ہوں گے۔ تو میں محترم شیخ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ شیخ صاحب اور آپ توجہ سے شیخ صاحب کی بات سنیے۔ بہنوں سے گزارش ہے کہ بچوں کو اپنے کنٹرول میں رکھیں اور توجہ کے ساتھ درود سنیں۔ اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شیخ صاحب تشریف لاتے ہیں۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص دیکھ لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے کیا بھیجا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو اللہ ذوالجلال تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا۔ اولئک هم الفاسقون، اور ایسے ہی لوگ نافرمان ہوتے ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، اور جنت والے ہی کامیاب ہیں اور جہنم والے ناکام ہیں۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، آج کی دنیا میں جو انسان کو سب سے زیادہ مشغول کیے ہوئے ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سے انسان کام کاج میں داخل ہوتا ہے اور سارا دن ہی اپنے انہی کام کاجوں میں مشغول رہتا ہے، اور پھر رات بھی انسان سوتا ہے تو اگلے دن کے پروگرام اور منصوبے اس کے دل میں ہوتے ہیں کہ میں نے کل یہ کرنا ہے، کل یہ کرنا ہے۔ پورا زندگی کا پروگرام انسان ہر وقت بناتا رہتا ہے اور اپنی دنیا میں اسی طرح مشغول رہتا ہے۔
بہت تھوڑے لوگ ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے جو دنیا کے کام کاج کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی یاد رکھتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اکثر الذکر حازم اللذات الموت، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو لذتوں کو توڑنے والی موت ہے اس کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ کیوں کہ جب بندہ موت کو یاد کرے پھر اس کی زندگی کا رخ درست ہو رہتا ہے، کیونکہ جب یہ یقین رہے انسان کے دل و دماغ پر اور یہ چیز غالب رہے کہ بھائی میں نے یہاں نہیں رہنا، آخر کار چلے جانا ہے، اللہ کے دربار میں جا کے حساب دینا ہے، پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کی نافرمانیاں کرے؟ یہ مشکل کام۔ اور اگر کبھی کبھار بشری تقاضے سے کوئی اس سے گناہ اور غلطیاں ہو ہی جائیں تو پھر فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اسے فکر لگ جاتا ہے کہ اگر اس حالت میں میری موت آ گئی تو میرا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اسی طرح تربیت فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کندھے سے پکڑا اور یہ نصیحت فرمائی، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، عبداللہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے، جیسے کوئی راستے پر چلنے والا ہوتا ہے۔ اب جو سفر میں ہو، راستے پر چل رہا ہو تو آپ خود ہی اچھی طرح جانتے ہیں اس کو راستے میں جس جگہ اس نے پڑاؤ ڈالا ہے اس کے ساتھ کتنی محبت ہوتی ہے، کتنا اس جگہ کے ساتھ اپنا دل لگاتا ہے۔ فرمایا یہ دنیا بھی ایک سرائے ہے، یہ مسافر خانہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ مگر ہماری حالت یہ ہے کہ میں اور آپ ہم سب اسی طرح ہی ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ والے ہر دور میں رہتے ہیں اور رہے ہیں جنہوں نے دنیا کے ساتھ دل نہیں لگایا، کیونکہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو مسافر خانہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے انہیں یہ بھی نصیحت فرمائی، وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، عبداللہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کیا کر۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے، اذا اصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، اگر صبح ہو تو رات کے پروگرام نہ بنایا کر میں رات کو یہ کروں گا، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ، اور اگر رات ہو تو صبح کے بارے باتیں نہ کیا کر، صبح اٹھ کے یہ کروں گا، صبح اٹھ کے یہ کروں گا، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، فرمایا صحت کو غنیمت جان لو موت سے پہلے پہلے، اور اپنی صحت کو غنیمت جان لو بیماری سے پہلے پہلے، اور زندگی کو غنیمت جان لو موت سے پہلے پہلے۔ اور حضرت عبداللہ فرمایا کرتے تھے، وَمَا تَدْرِي مَسْمُكَ غَدًا یا عبداللہ، عبداللہ تجھے یہ نہیں پتا کہ کل لوگ تیرا کیا نام لیں گے، تمہیں زندوں میں شمار کریں گے یا مردوں میں شمار کریں گے کہ بڑا اچھا آدمی تھا۔ یہ تھا صحابہ کرام کا حال، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے بوریے پر، تو آپ کے جسم مبارک پر
بوری کے نشان نظر آئے یا چٹائی کے نشان، تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے یا رسول اللہ، جو دنیا کے بادشاہ ہیں، کافر ہیں، بڑا ان کے پاس مال ہے، حضرت اگر حکم دیں تو ہم جس وقت آپ سویا کریں اس وقت آپ کے لیے بستر بچھا دیا کریں۔ فرمایا مالی ولد دنیا انی کراکب استظل تحت شجرہا ثم راہا۔ عبداللہ میرا دنیا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میری مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی مسافر ہو، راہی گیر ہو، راستے پر چل رہا ہو، درخت کے سائے کے نیچے تھوڑا سا آرام کیا پھر چل دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میں بھی اور میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور خواتین اسلام، ہم سب اس بات کو سوچیں کہ کتنے دن رہنا ہے، اس دنیا میں کتنے دن رہنا ہے، اور پھر قبروں میں کتنے دن رہنا ہے۔ دنیا کی زندگی اللہ، یہ 50 سال 100 سال بڑی لمبی زندگی ہوتی ہے، اور قبروں میں صدیاں گزر جائیں گی، ہزاروں سال پڑے رہیں گے قبروں میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر ایک اور بات سوچنی چاہیے کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کو، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی، اپنی دنیا پر آخرت کو ترجیح دی اور آخرت کے لیے محنت کرتے رہے، اگر 40 سال یا 50 سال ان کی زندگی مشکل سے گزری تو آج وہ اللہ ذوالجلال کی جنتوں میں ہیں، ان کی قبریں جنت کے باغوں میں باغ ہیں۔ انہیں کہا گیا ہے کہ تم اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دولہن سوتی ہے کہ اس کے خامد کے علاوہ اسے کوئی جگانے والا نہیں۔ وہ اللہ کے انعامات میں ہیں، وہ جنتوں میں ہیں، اور وہ لوگ اس کے برعکس جنہوں نے 50-100 سال کی زندگی رب کی نافرمانی میں گزاری، یہ سمجھ لیا کہ دنیا ہی دنیا ہے، 4 دن عیش کر لیں پھر دیکھا جائے گا۔ تو آج ہزاروں سال گزرنے کے بعد ان کی قبریں جہنم کا گڑھا بنا ہوئی۔ اللہ، تو کامیاب کون ہوا بھائی؟ جس نے 50-100 سال صبر کر لیا، یا وہ جس نے اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلا رہا؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، فرمایا جس نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، کس پر؟ آخرت پر۔ حرام آ رہا ہے، حلال آ رہا ہے، رب کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، بچے جو ہیں وہ اللہ کے روز کو نمازوں کا پتہ ہی کوئی نہیں، نہ اپنی نمازوں کا نہ بچوں کے۔ آج تو بڑے شوق سے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، نہ نماز پڑھے گا، جب بڑا ہوگا خود ہی پڑھ لے گا، میری کوئی ڈیوٹی تو نہیں نا، ٹھیکہ تو نہیں لیا نا اس کا۔ تو میرے بھائی، یہ پیارے اولادیں، یہ نیک یہ خوبصورت چہرے اگر اللہ کی نافرمانی کرتے رہے تو کل جہنم میں ان کو جلایا جائے گا، کل یہ جہنم میں سیاہ ہو رہیں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔
فرمایا جہنم میں جہنم ان کے چہروں کو جلس رہی ہوگی اور وہ بد شکل بن رہے ہوں گے، اور اس وقت کہیں گے ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، یا اللہ ہمیں دنیا اس جہنم سے نکال لے، اگر پھر یہاں آئے تو پھر ہم ظالم ہیں۔ قرآن سنی اللہ ذوالجلال آخرت کی منظر کشی فرما رہے ہیں۔ فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب موت کی سختیاں آ جاتی ہیں فرشتے سامنے نظر آ جاتے ہیں، فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون، اپنی جان کو نکال لو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ تو اس وقت دیکھتے ہیں نا فرشتے تو کیا کہتے ہیں؟ رب ارجعون، یا اللہ دنیا میں واپس ہمیں جانے دے۔ اور جنہوں نے دنیا میں اپنے رب کی فرما برداری کی، اللہ اکبر، یہ 40 سال 50 سال رب کی اطاعت و فرما برداری میں گزار دیے، ان کا یہ حال ہوگا کہ انہیں خوشخبریاں دی جا رہی ہوتی ہیں، فرشتے آ رہے ہیں جان کندن کے لیے، رحمت کے فرشتے سفید چہروں والے اور جنتی کفن لے کر جنت کی خوشبو لیے ہوئے ان کے پاس آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، یا اللہ ہماری بھی قسمت میں نیک فرشتوں کو کرنا، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما دینا۔ اللہ ہم بڑے کمزور گناہگار، پر یا اللہ اپنا خوف بھی عطا فرما، اور اللہ ذوالجلال ہمارا خاتمہ بالخیر بھی فرما دے۔ فرمایا اس وقت جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کی، دین پر چلتے رہے، پریشانیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، مگر اللہ کے راستے سے انہیں ہٹا نہ سکی۔ انہوں نے دل میں یہی خیال رکھا کہ یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے، اللہ آج ہم ہیں کل چلے جائیں گے اور نئے یہاں آ جائیں گے۔ تو فرمایا اس وقت فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور انہیں تسلیاں دیتے ہیں، جس طرح بچہ بیمار ہو جائے نا تو والد صاحب والدہ صاحبہ بچے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور اسے دوائی دیتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ کڑوی دوائی میں نے نہیں کھانی، وہ کہتے ہیں نہیں بیٹا یہ کھا لو ٹھیک ہو جاؤ گے، وہ کہتا ہے میں نے انجیکشن نہیں کروانا، یہ ٹیکہ میں نے نہیں لگانا، وہ کہتے ہیں نہیں بس تھوڑی سی تکلیف ہی ہوگی، سوئی سے انشاءاللہ اس کے بعد تمہارا بخار اتر جائے گا، تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا اس وقت جب فرشتے آتے ہیں تو انسان مومن جو ہوتا ہے اس کو تسلیاں دے رہے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ نہ ڈرو نہ غم کھاؤ، غم نہ کھاؤ، اب موت آ گئی، جنت سامنے، جنت کے مناظر ان کو دکھلائے جا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ خوش نصیبوں کو فرشتے کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، جنت کی خوشخبریاں ان کو سنائی جا رہی ہیں۔ اور کچھ خوش قسمت ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے جنت کے مناظر دکھلا دیتے ہیں، اللہ اکبر، وہ جنت کے مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ اماں جی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ اب فرعون کی بیوی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں، فرعون نے مارنا شروع کر دیا، اور میرے گھر میں ہی موسیٰ کی پیروی شروع ہو گئی، میرے گھر میں ہی میرے گھر والے ہی مجھے نہیں مانتے، میں تو ان کو مار مار کے مار دوں گا، میرے گھر میں ہی میرے دشمن پیدا ہو گئے۔ اماں جی کو بڑی تکلیفیں دی، آخر کار
کہنے لگا اس کو مار دو۔ اس وقت اماں جی نے اللہ سے دعا کی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ یا اللہ اپنے پاس جنت میں میرا گھر بنا دے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ اپنے پاس جنت میں میرا گھر بنا دے، اللہ فرعون سے مجھے نجات دے۔ مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مائی کو جنت کا مکان دکھا دیا اور مائی ہنس رہی تھی۔ فرعون کہتے اب پاگل ہو گئی ہے، موت سامنے آئی ہو ہنس رہی ہے۔ اس ظالم کو کیا پتا تھا کہ اللہ نے اس کو جنت کے مناظر دکھلا دیے، اور اللہ آج بھی دکھلاتا ہے اپنے بندوں کو، اللہ آج بھی جنت کے مناظر دکھلاتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے بڑے سادہ سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جب ان کا آخری وقت آیا تو بے ہوش ہو گئے، اور گھر والوں کو کبھی ہاتھ کہیں وہ دیکھو انگور آ رہا ہے، وہ دیکھو انگور آ رہا ہے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مرتے وقت جنت کے مناظر دکھلا دیتے ہیں۔ تو فرمایا فرشتے ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں، جنت کے مناظر دکھلاتے ہیں اللہ، اور کہتے ہیں غم نہ کرو۔ اس وقت مومن خوش ہوتا ہے، حشاش بشاش ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے دنیا سے جانے والے نیک لوگ آخری وقت ان کا چہرہ بڑا پرسکون ہوتا ہے، بڑا نورانی چہرہ ہوتا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے سویا ہوا ہے، اور بعض لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ تو بھائیوں یہ فرشتے ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اپنے اللہ ذوالجلال پر ایمان لائے اور پھر استقامت اختیار کی، پوری زندگی دین پر چلتے رہے۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو اپنا سرمایہ سمجھا ان کے لیے جہنم، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ان کے لیے جنت۔ اور فرمایا اس وقت کہے گا یا اللہ دنیا میں بھیج، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ یا اللہ میں دنیا میں جا کر نیک اعمال کروں، اللہ میں دنیا میں جا کر نیک اعمال کروں۔ فرمایا ہرگز نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایک قول ہے، اب تمہیں برزخ میں رہنا ہے۔ اب بھائیو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے نا، سچی بات ہے نا، اللہ کی بات سچی ہے نا، ومن اصدق من اللہ ہے حدیث، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اب یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں نا، سورۃ المومنون 18واں پارہ، کہ اس وقت لوگ خواہش کریں گے یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیج، تو اب تو اللہ نے بھیجا ہوا ہے، بھیجا ہوا ہے نا، دنیا میں ہے نا۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہوگا، اب اللہ نے موقع دیا ہے، انسان اپنے اس موقع کو غنیمت جان لے اور رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرے۔ تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، دین پر چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور جنت لینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جنت کے لیے مشکلات ہیں، پریشانیاں، یہ ساری جنت کے ارد گرد باڑ لگی ہوئی ہے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ نہیں کرو، نماز پڑھو سردی میں سخت سردی، وضو کر کے نماز کے لیے مسجد میں جاؤ، پھر واپس آؤ، اللہ، روزے رکھو، حج کرو، اپنے مال سے غریبوں کو زکوٰۃ دو، صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بیوی بچوں کے، والدین کے، ہر ایک کے جو اللہ نے حقوق مقرر کیے ہیں وہ ادا کرو۔ یہ حکم ہے، یہ کوئی آسان کام ہے؟ لیکن میرے بھائی جو اللہ کی راہ پر چلنا شروع کر دے اللہ اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے آسان۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ فرمایا اس کے بعد
یہ دنیا میں کہے گا، لیکن قیامت کا دن بڑا مشکل ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ فرمایا جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، فرمایا ان میں آپس کی رشتہ داریاں نہیں رہیں گی، نہ ہی کوئی کسی کو پوچھے گا۔ آج تو کہتے ہیں نا میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے دوست احباب ہیں، جناب میرے بڑے تعلقات ہیں، گورنمنٹ میں بھی لوگوں کے ساتھ میری واقفیت ہے، وزیر اعظم صاحب سے، صدر صاحب سے بھی اپنے پرانے تعلقات ہیں، جو چاہیں سو کریں، لیکن قیامت کے دن یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں یہ بھی بھول جائیں گے۔ حالت کیا ہوگی پھر؟ حالت یہ ہوگی، فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ۔ کوئی دوست کسی کا دوست نہیں ہوگا، جو بڑے گہرے دوست ہیں وہ بھی چھوڑ دیں گے۔ یبصرونہم، ایک دوسرے کو پہچانیں گے، دیکھیں گے، مگر مجرم اس دن یہ خواہش کرے گا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم اس دن یہ خواہش کرے گا یا اللہ مجھے چھوڑ دے، میرے بیٹوں کو لے لے۔ آج کسی کو کہا جاتا ہے نا بھائی جان حرام نہ کماؤ، حرام نہ کھاؤ، کہتے ہیں جی کیا کروں، بچوں کا مستقبل تو بنانا ہے نا۔ جن بچوں کے لیے رب کی نافرمانیاں کرتا رہا، آج کہے گا یا اللہ یہ سارے ہی لے لے، مجھے چھوڑ دے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِي، اللہ میری بیوی کو بھی لے لے، میرے بھائیوں کو بھی لے لے، پر مجھے چھوڑ دے۔ اب اس سے زیادہ پیشکش ہو رہی ہے وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، یا اللہ میرا پورا قبیلہ لے لے، میرا باپ، میری ماں، میرا دادا، میری دادی، میرے پردادے، سب کو قبیلے کو لے لے، سب کو لے لے، پر یا اللہ مجھے چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں اس وقت کیا حال ہوگا۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، یا اللہ زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو ہی لے لے، پر مجھے چھوڑ دے۔ فرمایا کلا، یہ نہیں ہو سکتا، اِنَّهَا لَظَىٰ، تجھے جلنا ہے جہنم کی آگ میں، نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ، یہ جو حسن و جمال تمہارے اللہ نے دیا ہے نا، جس کی تو نے قدر نہیں کی، یہ جو خوبصورت چہرے اللہ نے دیے تھے، جسم، جن کو تو نے دنیا میں رہتے ہوئے جہنم کی آگ سے نہیں بچایا، فرمایا یہ جہنم کی آگ تو ایسی ہے جو کھال کو دھیڑ دینے والی ہے۔ کُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا، فرمایا وہ جہنم ایسی ہے کہ جس میں جب یہ چمڑے پک جائیں گے، گل جائیں گے، اللہ نئے چمڑے لا دیں گے۔ اسی طرح عذاب ہوتا رہے گا۔ فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کے اعمال نامے بھاری ہوئے، جن کا میزان بھاری ہوا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یہی نجات پانے والے ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے رب کو راضی کیا، اپنے خواہشات نفس کو دبائے رکھا، ہر کام کرنے سے پہلے سوچا کہ اس سے میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے، ہر بات کرنے سے پہلے سوچا کہ اس بات سے میرے رب کی رضامندی آئے گی کہ ناراضگی آئے گی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باتیں کرتے رہتے ہیں، بعد میں سوچتے ہیں کہ او ہو غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں۔ عقل مند انسان پہلے سوچتا ہے اور بعد میں بات کرتا ہے، بیوقوف انسان پہلے بات کر لیتا ہے، بعد میں معذرت کرتا ہے۔ اس لیے جو اللہ والے ہیں وہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ کام میرا مجھے جہنم میں لے جائے گا یا جنت میں لے جانے والا ہے۔
اس لیے بھائی میں اور آپ ہمیں سوچنا چاہیے، حساب کرنا چاہیے کہ وہ کون کون سے کام ہیں جس میں رب کی ناراضگی ہے۔ ان کاموں کو مجھے بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، کس کو نہیں پتا کہ داڑھی نہیں مڈانی چاہیے؟ کس کو نہیں پتا؟ ہر بندے کو پتا، لیکن صبح اٹھ کے پہلا کام یہی کرتے ہیں، اور بھی بے شمار کام ہیں۔ تو میرے بھائی سوچنا چاہیے، جو سوچتا ہے وہ نقصان نہیں اٹھاتا، اور جو سوچتا نہیں وہ خسارے میں جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا جن کے اعمال نامے بھاری ہوئے یہ کامیاب لوگ ہیں، اور جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا، اللہ مجھے اور آپ کو کی قسمت میں کرے کہ ہمیں دائیں ہاتھ میں اللہ اعمال نامہ دے دے۔ فرمایا جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا بڑے خوش ہوں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ عَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ عَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِی الْأَیَّامِ الْخَالِیَةِ۔ بڑا خوش ہوگا، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا، بچوں کے پاس اپنے گھر والوں کے پاس آئے گا، بڑی خوشی کے ساتھ کہے گا ہاؤ اقرؤوا کتابیہ، آؤ پڑھو میری کتاب، مجھے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یہ گمان تھا کہ اللہ مجھے حساب جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں دے گا۔ کیوں کہ دنیا میں اس لیے کوششیں کرتا رہا کہ رب راضی ہو جائے، پوری زندگی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزار دی۔ بچے امتحان میں جاتے ہیں نا، پرچہ دے کے آتے ہیں، پوچھتے ہیں والدین کیا حال ہے بیٹا، پرچہ کیسا ہوا؟ کہتا ہے جی انشاءاللہ اچھا ہو گیا۔ اچھا ہو گیا، نمبر کتنے آئیں گے؟ نہیں انشاءاللہ فرسٹ ڈویژن آ جائے گی۔ جنہوں نے کچھ کیا ہوتا ہے نا وہ فوراً کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ فرسٹ ڈویژن آ جائے گی، اور جو نالائق ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دعا کرو اللہ سے، اللہ سے دعا کرو، یعنی میں نے کچھ نہیں کیا تم دعا کرو اللہ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے بھائیوں جو دنیا میں رب کی فرما برداری کرتا رہا اسے یقین تھا کہ اللہ ذوالجلال اس کے اعمال کو ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ بندوں کے اعمال کی قدر کرتے ہیں، وہ ضائع نہیں کرتے۔ اور قدر کتنی کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی، فرمایا جو ایک کھجور اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے، ایک کھجور، اللہ تعالیٰ اس کی کھجور کو اس طرح پالتے ہیں جیسے تم کسی جانور کے بچے کو پالتے ہو۔ فرمایا قیامت کے دن وہ اود پہاڑ جتنی ہو جائے گی۔ یہ ہے اللہ کی قدر، اللہ بندے کے اعمال کو اس طرح ان کا اجر و ثواب اسے دیتے ہیں۔ اور جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے فرمایا انہیں کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو یہ تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ اور جنہوں نے فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اور جن کے اعمال نامے بھاری ہوئے، جن کا ترازو ہلکا ہوا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ہی نقصان کیا، فی جہنم خالدون، اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ نقصان کس کا کیا؟ اپنا۔ آج تو کہتے ہیں نا یہ جگ میٹھا اگلا کس ڈیٹھا، دنیا میٹھی چیز ہے، قیامت کس نے دیکھی ہے؟ لیکن جو رب کی نافرمانی کر رہا ہے، میرے بھائی اس آیت کو میں بھی اور آپ بھی اپنے دل کی تختیوں پر لکھ لیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا ہلکا ہوا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنی جانوں کا ہی نقصان کیا، اللہ ذوالجلال کا کوئی نقصان ہے نہیں، اپنا نقصان۔ فرمایا جہنم میں ہوں گے،
اور حال کیا ہوگا؟ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون، فرمایا ان کے چہروں کو جہنم کی آگ جلستی رہے گی اور وہ بد شکل بنے ہوئے ہوں گے۔ دنیا کے حسن و جمال کے مالک، سرخ و سفید چہرے والے، اگر پلے ایمان نہیں ہے اور اعمال صالحہ نہیں ہے تو دلوں کی سیاہی جو ہے وہ قیامت کے دن چہروں پہ آ جائے گی۔ کیونکہ جو دنیا میں رب کی نافرمانی کرتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اللہ اس کے دل کو سیاہ کر دیتے، اور جو دنیا میں رب کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کے چہرے، اس کے دل کو منور کر دیتے ہیں۔ وہ خواہ اس کا چہرہ سیاہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کا دل جو ہے وہ سورج کی طرح چمک رہا ہوتا ہے اور چاند کی طرح منور ہوتا ہے۔ اور پھر قیامت کے دن جن کے دلوں میں سیاہی تھی وہ ان کے چہروں پر آ جائے گی اور وہ جہنم کی آگ میں جلس رہے ہوں گے۔ تو میرے بھائی، سلف صالحین میں کچھ بزرگ تھے کہ وہ آگ کے سامنے اپنی انگلی کرتے، ذرا حرارت محسوس ہوتی تو کہتے کہ تو دنیا کی آگ جو جہنم سے ہلکی آگ ہے وہ برداشت نہیں کر سکا، جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ یہ سوچنا چاہیے ہمیں۔ ہم تو دنیا کی گرمی برداشت نہیں کرتے، اب گرمیاں گزر گئی نا، اب ٹھنڈ آ گیا، گرمی کی قدر تو اسی کو پتہ ہے جو باہر کام کرتا رہا، کتنی سخت گرمی تھی۔ اور جہنم کی آگ وہ اس سے کئی گنا۔ فرمایا اس وقت انہیں کہا جائے گا الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا تمہارے پاس میری آیتیں نہیں تلاوت کی جاتی تھی پھر تم ان کو جھٹلاتے تھے؟ اس وقت کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، یا اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور واقعی ہم گمراہ تھے۔ اس وقت کہیں گے کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا الم یأتکم نذیر، جب جہنم میں ڈالے جائیں گے اس وقت جہنم کا فرشتے دروغہ انہیں کہے گا الم یاتکم نذیر، تمہارے پاس اللہ کے ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، اس وقت کہیں گے ڈرانے والے آئے تھے فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، اس وقت کہیں گے ڈرانے والے آئے تھے مگر ہم نے انہیں جھٹلایا تھا۔ اور مولوی صاحب تمہاری حالت یہی ہے، ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہو، تم خوشی کی بات سناتے ہی کوئی نہیں ہمیں، ہر وقت ڈراتے رہتے ہو، جو کہتے ہو یہ بالکل غلط ہے، ہم نے انہیں جھٹلایا۔ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ، یہ اللہ نے ہمیں قرآن میں یہ کیسی باتیں نہیں بھیجی۔ اور اس وقت وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اس وقت کہیں گے آئے کاش ہم اس وقت سوچتے آج ہم جہنم والے نہ ہوتے۔ اس لیے بھائیو اس وقت کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، یا اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے، اگر ہم واپس آئے تو پھر ہم ظالم ہیں۔ اللہ فرمائیں گے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ فرمائیں گے تم پر پھٹکار، آج تم سے بات نہ کی جائے گی۔ آپ پریشان ہوں گے تو جہنم کے دروغے کو کہیں گے کہ اللہ سے دعا کر ایک دن کے لیے عذاب ہم سے ہلکا کر دے، تو وہ کہے گا نہیں۔ اس وقت پریشان ہو کر ایک دن کی مہلت مانگیں گے، آج اللہ نے کتنی ہمیں مہلت دی ہوئی ہے، ٹھنڈا پانی، نعمتیں اللہ کی بے شمار، اور پھر بھی بندہ رب کی نافرمانی کرے تو اس سے بڑا خسارے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے بھائیو
اس وقت اللہ فرمائیں گے قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسألوا العادین۔ اللہ ہاں انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندوں کی یہ جماعت تھی جو یہ برابر کہتی رہتی تھی ربنا آمنا، اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے، فاغفر لنا، اللہ ہمیں معاف فرما، وارحمنا، ہم پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مگر تم کیا کرتے تھے؟ فاتخذتموہم سخریا، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر کوئی دین کی وجہ سے کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو گویا وہ اللہ ذوالجلال کا مذاق اڑاتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے، کیونکہ وہ دین کا مذاق اڑا رہا ہے، اور دین کا مذاق اڑانا بندے کو دین سے خارج کر دیتا ہے۔ فرمایا تم مذاق کرتے تھے اور اس مذاق کا تمہیں بدلہ کیا ملا؟ حتی انسوکم ذکری، میری یاد سے تمہیں بلا دیا گیا، تم نے میری یاد کو بلا دیا اور تم ان کا مذاق کرتے تھے۔ فرمایا انی جزیتم اليوم بما صبروا، انہوں نے صبر کیا میں نے انہیں اجر عطا فرمایا۔ پھر اللہ پوچھیں گے، آج ہم کسی سے پوچھیں بھائی جان کتنی عمر ہے، کہتے ہیں جی 50 سال، 60 سال، 40 سال، 30 سال۔ اس وقت قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین، اللہ پوچھیں گے کتنے سال زمین میں رہے؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، یا اللہ دن یا دن کا کچھ حصہ، دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فاسأل العادین، اللہ جو حساب کرنے والے ہیں ان سے پوچھ لے، گنتی کرنے والوں سے پوچھ لے، ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے قال ان لبثتم الا قلیلا لو کنتم تعلمون، کوئی واقعی تم دنیا میں تھوڑے رہے، کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، جب قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ لیں گے کہیں گے دن میں ایک گھڑی رہے، دن میں ایک گھڑی رہے، الا عشیۃ او ضحاہا، یا دن کا پہلا پیر یا پچھلا پیر، اتنی ہی دیر ہم دنیا میں رہے۔ اور واقعہ ہے بھی تو دنیا اتنی ہی ہے نا، قیامت کے مقابلے میں جو فرمایا یومن کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ 50,000 برس کا جو دن ہے، اس کے مقابلے میں دنیا کتنی ہے؟ تھوڑی سی۔ کہیں گے اللہ یا اللہ ہم دنیا، اللہ فرمائیں گے دنیا میں تم تھوڑی ہی دیر رہے، مگر تمہاری حالت یہ تھی کہ تمہیں آخرت کا فکر ہی کوئی نہیں تھا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم گمان کیے ہوئے تھے کہ ہم نے تمہیں ایسے فضول ہی پیدا کر دیا ہے، بیکار ہی پیدا ہوئے ہو؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف لٹایا نہیں جائے گا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ نے کسی چیز کو فضول، انسان اتنی خوبصورت چیز، اشرف المخلوقات، اور پھر ہمارا جو انسانوں کا خاندان ہے نا، بڑا اونچا خاندان کے لوگ ہیں۔ ہمارے ابا جان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اپنے ہاتھوں سے جو چیز بنائی جاتی ہے اس کی ساتھ محبت ہوتی ہے۔ اللہ ذوالجلال اپنے بندوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، مگر جب بندے رب کو ناراض کر دے تو پھر آپ ہی جانتے ہیں، بیٹا اگر نافرمانی کرے اور باپ کا بس چلے تو پھر اسے مارتا ہے نا، سزا دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے نا؟ اللہ ذوالجلال کو ہم سے بڑا پیار ہے، ہم جنت سے نکالے گئے خاندان کے لوگ ہیں، اور ہماری جو وراثت ہے وہ جنت ہے۔ فرمایا تم دنیا میں رہتے ہوئے یہ گمان کر بیٹھے تھے کہ ہمیں اللہ نے بیکار ہی پیدا کیا؟ نہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا ہم نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی اطاعت و فرما برداری کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج دنیا میں ایک بندہ فیکٹری لگاتا ہے، اس میں کچھ بندوں کو رکھتا ہے، کہتا ہے جناب یہ تمہارا کام ہے، اتنی تمہیں اجرت دوں گا۔ اب اگر کوئی مزدور کام کسی اور کا کرے وہ اس کو اجرت دے گا؟ اجرت کہے گا تم اس سے جا کے لے، میرے پاس تیرے لیے
کچھ نہیں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اطاعت و فرما برداری کے لیے۔ اب بندہ رب کی فرما برداری کرے گا تو انشاءاللہ اللہ ذوالجلال اس کی محنت کو رائے گا اور ضائع نہیں کرتے۔ اس لیے فرمایا فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، فرمایا اللہ سچا بادشاہ ہے اور وہ بلند ہے، بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ بزرگ عرش والا ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ اور فرمایا جو اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور معبود کو پکارتا ہے، کسی اور کو حاجت روا، کسی اور کو مشکل کشا، کسی اور کو داتا اور غوث سمجھتا ہے، فرمایا فلا برہان لہ، اس بات کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، انہ لا یفلح الکافرون، اور فرمایا بے شک کافر لوگ جو ہیں وہی نجات سے محروم ہیں۔ اور کیا کہو، میں بھی اور آپ، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی ہے، مجھ سے یہ دعا کیا کرو وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الراحمین، یا اللہ ہم کو معاف فرما اور ہم پر رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الراحمین، اور اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ زندگی کی گھڑیاں دوبارہ، جو دنیا سے چلا جائے کبھی کوئی واپس آیا ہے؟ نہ، جو دنیا سے چلا گیا واپس نہیں آتا، اور یہ دنیا ایسی ہے آنے جانے کا۔ اللہ، اس لیے بھائیوں سوچیں کہ کل اللہ ذوالجلال کے سامنے پیش ہونا ہے، ہر بندے نے اپنا جواب خود دینا ہے، ہر بندے سے سوال بھی علیحدہ ہوگا، جواب بھی اسے دینا ہے۔ کوئی کسی آج اگر رب کی نافرمانی اولاد کے لیے کرتا ہے، کل قبر میں اولاد ساتھ نہیں جائے گی، بیوی کے لیے کرتا ہے وہ بھی ساتھ نہیں جائے گی، یا کسی اور کے لیے کرتا ہے وہ ساتھ نہیں جائیں گے، اگر جائے گی تو اکیلی جان ہی قبر میں جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اپنی آخرت کو پہچانیں اور ان حسابوں کے لیے اپنے آپ کو آج تیار کر لیں، کیونکہ آج وقت ہے، مرنے کے بعد وقت اور مہلت نہیں ہے۔ پھر بندہ پریشان ہو کر کہے گا لیکن اسے مہلت نہیں دی جائے گی۔ اللہ ذوالجلال میرے اور آپ کے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کو پر کے لیے فکر کرنے کی، اور دنیا میں رہتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بات سن لیجئے، فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، لوگوں حساب ہونے سے پہلے پہلے اپنا حساب کر لو۔ فرماتے تھے جس نے دنیا میں حساب کر لیا اس کا پلڑا ہلکا ہوگا، اور جس نے دنیا میں اپنا حساب نہ کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو دنیا میں اپنا حساب کر لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کر لے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جو دنیا میں رب سے ڈر گیا اللہ اسے قیامت کے دن نہیں ڈرائیں گے، اور جو دنیا میں رب سے نہیں ڈرتا اللہ قیامت کے دن اسے ڈرائیں گے۔ اللہ ہمیں قیامت کی رسوائیوں سے بچائے، اور قیامت کے دن اللہ ذوالجلال ہمیں امن عطا فرمائے، اور اللہ ذوالجلال ہمارے میزان کو بھی بھاری فرمائے، اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔